الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام، درود و عظمت، درود و رحمت ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو، اس دین مبین کو اور اس دین فطرت کو مینوان ہم تک پہنچایا. میرے ذہن میں کچھ دو تین جمعہ ہو گئے کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی، ہمارے سماج کو تباہ اور برباد کر رہی. میں نے سوچا کہ ان پر بات کی جائے، کیونکہ ہم اپنے سماج میں یہ چیزیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. پہلے ہم سیرت پر بات کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز آگے بھی کریں گے، لیکن ہم نے علماء سے سیکھا ہے، علماء کی مجلسوں سے، کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اسی موضوع پر خطبہ دیا جائے جس کی معاشرے میں ضرورت ہو. پہلے ایک دو جمعہ ہم نے جادو پر بات کی تھی جو حرام کام ہے. اس کے بعد میں نے بہتان پر بات کی تھی پچھلے جمعہ پر. بہتان، کسی پر الزام لگانا، تو اس پر ہو گئی بات. آج ہم دو ٹاپک پر بات کریں گے. کچھ علماء اس کو دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں.
لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، غیبت اور چغلی۔ ہم جب اپنے سماج کو دیکھتے ہیں جہاں پر 4 خاتونیں بیٹھ گئی، عورتیں بیٹھ گئی، تو پھر ان کی شروع ہو جاتی ہے، فلانی کی بہو ایسے، فلانی کی بیٹی ایسے، فلانی نے ایسے کیا، فلانی نے ایسے کیا۔ حالانکہ ان کو یہ لگتا نہیں ہے گناہ، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم آگے اس کے دلائل پڑھیں گے کتاب و سنت سے کہ جو اس گناہ میں ملوث ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایسی خاتون کو یا ایسے مرد کو کون کون سی وعید سنائی ہے۔ یہ اکبر الکبائر جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، جن کو بہت اونچا مقام ہے محدثین کے اندر، جرح و تعدیل کے امام ہیں، محدث بھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اکبر الکبائر، اس میں قریباً 71 کے 72 کبیرہ گناہ اس میں کوٹ کیے، اور ان 72 میں سے یہ گناہ بھی 2 جن کا میں نے ذکر کیا، غیبت اور چغلی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حمزہ میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہَمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں میں تان کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے افعال یا کاموں میں نقص نکالتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت۔ غیبت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی آدمی کی مخالفت کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کے عیب ٹٹولنا۔ تو اس کے لیے ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر، صحیح مسلم کا جو مقام ہے وہ بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، قرآن کے بعد بخاری، بخاری کے بعد مسلم، اور یہ 2 کتابیں جو ہیں مسلم اور بخاری، یہ تمام بدتی مشرکوں پر باری ہیں۔ بخاری مشرک پر باری، مسلم بھی باری۔ ابھی میرا ایک ساتھی تھا، ہم اس پر ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ سب کچھ جو کبھی ابو جہل کہا کرتا تھا وہ مولوی کہہ رہا تھا، اس نے کوئی نہیں چھوڑا، کسی کو فرعون کا بھائی بتا دیا، کسی کو ابو جہل کا بھائی بتا دیا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں جب وہ قرآن تعصب کی اینک اتار کر اگر وہ مولوی پڑھتا تو اس کو ابو جہل کی جگہ اور فرعون کی جگہ اپنے آپ کو نظر آتا، اپنے آپ کو دیکھتا۔ یہ ہم بھی کبھی کہا کرتے تھے، ہمارے ادھر وہابی نہیں بولتے تھے، ادھر ہم یہ بولتے تھے یہ دیوبندی یا اہل حدیث ہے، جماعتی ہے، اس کو بولتے تھے۔ جب یہ توحید کی باتیں بولتے تھے تو ہم ایسا ہی بولتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی۔ جب ہم نے قرآن پڑھا، یقین مانیے جب پڑھنا شروع کیا پورا قرآن میرے خلاف تھا، جو میں پیچھے کر رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرے لیے ہی نازل ہوا ہے، یہ ساری جو عیب ہے یہ مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب شرک و بدعت کا بخار کسی کو چڑھ جائے تو سنت کے ٹیکے سے وہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔
دوائی میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو شفا بخش سکے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ چاہے. اس لیے جس کو بدعت اور شرک کا بخار چڑھا ہو اس کو سنت کا ٹیکا لگایا جائے، لیکن اگر اس کے قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہی نہیں ہے کیا کرے گا ٹیکا؟ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجئے، حکم دے دیجئے، ان کو سمجھائیے. منوانا آپ کا کام نہیں. ایسا آیا آیت کے اندر آپ داروگا نہیں ہیں کہ زبردستی منواؤ، نہیں. آپ کا کام ہے بار بار بولو، حق کی بات سامنے رکھو. کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ منوا کر چھوڑو. بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا جہاں پر علم نبوت ہوگی وہاں پر دوسرے یہ فالتو علوم ٹک نہیں سکتے. علم نبوت کیا ہے؟ کتاب و سنت، اللہ کا کلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ علم نبوت ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے. جس دل میں بدعت اور شرک ہوتی ہوگا اس میں یہ علم نبوت سما نہیں سکتا، کیونکہ آگ اور پیٹرول ایک ہی جگہ پر رہ نہیں سکتے. اور آپ دیکھ لیجئے یہ غیبت، چگلی، بہتان انہی دلوں میں ہوتا ہے جہاں پر علم نبوت نہ ہو. جادو وہاں ہوتا ہے جہاں علم نبوت نہ ہو. فلسفے وہاں ہوتے ہیں جہاں علم نبوت نہ ہو. میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا آپ کو، ایک آدمی نے اپنے بچے کو فلسفہ پڑھنے کے لیے پی ایچ ڈی بنایا. ڈاکٹر جب واپس آیا بولا ابا نے 2 انڈے لائے پلیٹ میں، بولا ابا نے بولا یہ انڈے کھاؤ، بولا ابا پہلی میری فلسفی سنو. جو میں فلسفہ پڑھ کے آیا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، میرا جو علم کہتا ہے یہ انڈے 6 ہیں. باپ نے بولا یا تو میں اندھا ہوں یا آپ اندھے، انڈے تو 2 ہی ہیں، میرا علم یہ کہتا ہے 2 ہے. بولا نہیں، میں سکالر ہوں، میں نے فلسفہ پڑھا ہے، یہ 6 ہیں. بولا کیسے سمجھاؤ؟ بولا 2 تیرے دماغ کے اندر، 2 میرے دماغ کے اندر، کتنے ہو گئے؟ بولا 4. بولا 2 پلیٹ میں کتنے ہو گئے؟ بولا 6. بولا اب تو دیکھ دیسی فلسفہ کیا ہے. اس نے پلیٹ والے اٹھا کر کھا لیے. بولا وہ 4 تجھے، یہ 2 مجھے، یہ میرا فلسفہ ہے. جب ایسے علوم پڑھ کر کوئی آتا ہے تو پھر وہ ایسی ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے. یہ جو دیکھتے ہو نا بڑی بڑی پگیں لگا کر سوشل میڈیا پر، نیلی، کالی، ہری، کیسری، ان پگوں کی طرف نہیں جانا. علم سے خالی، صرف جہالت سے بھرے ہوئے، صرف جہالت ہوتی ہے. اور یہ بات بات پر کسی کو کفر کا حکم دینا، اسلام سے خارج کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان لوگوں کا شیوا ہے جو خوارج ہیں. کیونکہ خوارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا تھا. وہ ابو جہم نے جس نے تلوار ماری حضرت علی کو شہید کیا، اس بدبخت کو جب پوچھا تو نے علی کو کیوں شہید کیا؟ بولا اس سے مجھے ثواب ملے گا. وہ ثواب کی خوشی میں جھومتا رہا، لیکن وہ جا کہاں رہا تھا؟ جہنم میں. کیونکہ وہ قرآن کو اپنی تعویل کرتے تھے، وہ حدیث کو اپنی عقل سے سمجھتے تھے. قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ کی عقل سے. جو صحابہ نے سمجھا وہ ہمارے لیے بس. ہماری کوئی اوقات نہیں ہم اس حدیث کو اپنا معنی پہنائیں. اور یہ جو حالت دیکھ رہے ہو پورے دنیا کے اندر،
عالم اسلام پر جو مصیبت ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے حدیث کو پڑھا، اپنی عقل سے سمجھا، صحابہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا. وجہ یہی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں پر علم نبوت ہوتا ہے وہاں پر چگلی نہیں، غیبت نہیں، فلسفہ نہیں، جادو نہیں، علم کلام نہیں. کیونکہ جہاں پر علم نبوت جگہ بنا لیتا ہے وہاں پر ان علوم کو جگہ نہیں ملتی. جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن من بنا لیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں گا. فاطمہ کو پتا چلا، روتے ہوئے آئے، ابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اٹھائیے حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر رہے ہیں، شادی نہیں کی، نکاح نہیں ہوا، ابھی کوئی رشتہ مانگنے کے لیے نہیں گیا، صرف ارادہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، بولا اے ایمان والو، مومنو، میں یہ نہیں کہتا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ علی کا رشتہ کرنا حرام ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ رشتہ حلال ہے. لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک ہی گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، علی کو پہلے طلاق دینا پڑے گا. نکاح نہیں ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پر آنچ نہیں آنے دی، شرعی مسئلہ واضح کر دیا، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور محمد کی بیٹی ایک ہی گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ دلیل ہے جہاں پر توحید اور سنت ہوگا، علم نبوت ہوگا، وہاں پر یہ بنیادی جو دنیا کے علوم ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا تباہ اور برباد ہو گئی ہے، یہ علوم وہاں پر ٹک نہیں سکتے. جب علم نبوت سے دل خالی ہے پھر غیبت بھی آ جاتی ہے، چگلی بھی آ جاتی ہے، پھر فرصت ہی فرصت ہے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. میں نے ایک بار، ہم بات کر رہے تھے، یار دوست مل کر بیٹھے ہوئے تھے، کرپشن پر بات چلی. اس نے بات اٹھائی، بھائی صرف پولیس کی بات کی، یہ کرپشن کرتے ہیں. کرپشن تو سب کرتے ہیں، باقی ڈپارٹمنٹ بھی کرتے ہیں. بولا ان میں کرپشن کیسے ختم ہو جائے گی؟ میں نے بولا گورنمنٹ کو ایک چیز کرنی چاہیے، جو بھی دارالعلوم کے بچے ہیں وہ سب کو پولیس میں بھرتی کر دو، دیکھو رکتا ہے کہ نہیں. جو دارالعلوم کے فارغ بچے ہیں ان کو پولیس میں بھرتی کر دو، دیکھو پھر اس کے بعد نتیجہ دیکھو. کیونکہ آفیسر جو آنےسٹ ہوگا اس کو وہ کہاں ایک ایک آدمی کے پیچھے رہے گا کہ یہ کرپٹ ہے کہ نہیں. اس کے لیے لوگوں کا ڈرنا نہیں، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب یہ اللہ سے ڈرے گا تب جا کر کرپشن پر کنٹرول ہوگا. اس لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے. پٹواری صاحب بنو لیکن دینی تعلیم ضروری ہے. ڈاکٹر بنیے لیکن دینی تعلیم ضروری ہے. آئی اے ایس افسر بنیے لیکن دینی تعلیم لازمی ہے. تب جا کر آپ کرسی پر بیٹھ کر انصاف کر سکتے ہو. جب اس کے دل میں یہ خوف ہوگا مجھے دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے. آپ چپ جائیے پونش چوک کے بیچ، وہاں پر سی سی کیمرہ لگا ہے، کوئی بھی آدمی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتا. کیوں؟ بولا یار ادھر سی سی کیمرہ لگا ہے، پکڑے جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین تیرے دائیں کندھے پر بیٹھ کر لکھ رہا ہے، بائیں والا بھی لکھ رہا ہے، تو جو کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے. نوٹ ہو رہی ہے تیری ایک ایک حرکت، اور نوٹ ہو رہی ہے. تو کیا سوچ رہا ہے تجھے دکھائی نہیں دیتے؟ لکھ رہے ہیں.
چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی لکھ رہے ہیں. منبر پر چڑھ کر مسلمانوں کو کافر بنانا یہ بھی لکھ رہے ہیں. کل دیکھی جائے گی آخرت میں. تیری ہری پگڑی ہو یا کالی ہو کچھ بھی ہو، جب تک وہ صحابہ کا غلام نہیں بنے گا تب تک یہ اسلام تیری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اگر صحابہ کو اسلام سے الگ کر دے اسلام ختم ہو جائے گا. کون سا اسلام؟ کس چیز کو آپ اسلام کو ہوگے؟ صحابہ ہیں تو اسلام ہے. صحابہ کا باب نکال دو اسلام ختم ہو گیا. تو اس لیے علم نبوت اس کو کہا گیا جو اللہ کی کتاب میں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اس کو علم نبوت. اور جس دل کے اندر علم نبوت ہوگی اس میں یہ علوم، یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں ہوں گی. تو اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں، ان دونوں گناہوں کے بارے میں وعیدیں سنائی. جو چگلی کرتا ہو یا غیبت کرتا ہو. غیبت کسے کہتے؟ پہلے اس کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہم تو نہیں کر سکتے. میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کے سامنے جمعہ کی میں بولتا ہوں، میں اپنا کچھ بولتا ہوں. یہ وہی ہے جو نبی نے 23 سالہ زندگی میں فرمایا، وہی ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. قانون بدلتے رہتے ہیں، امائنمنٹیں ہوتی رہتی ہیں، آئین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو بھیجا ہوا آئین یہ قیامت کی صبح تک اس کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اس دین کے جو اصول ہیں وہ بدل نہیں سکتے. اور ہر قانون کا نفاذ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے آئین قرآن کا نفاذ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے آخرت سے. جو حرکتیں ہم نے یہاں پر کی ہوں گی ان کی جب جزا ہم آخرت میں دیکھی ہیں تب پتہ چلے گا. لیکن انسان کو پتہ یہیں چلنا چاہیے، یہی معلوم کر لو، کیونکہ یہ عمل کی جگہ ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے. جزا